ایران امریکہ امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش۔ اسرائیل نے بیروت پر میزائل حملے کر دیے، 2 افراد جاں بحق 4 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے 2 جنگی طیاروں نے بیروت کے جنوبی حصے کو 4 گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب جوابی حملوں کے خوف سے اسرائیلی علاقوں میں خطرے کا الرٹ بڑھا دیا گیا۔ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے سے متعلق معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ ایران امریکہ امن معاہدے کے مسودے کی مزید تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق حتمی معاہدے تک ایران جوہری پروگرام کی موجودہ سطح پر برقرار رہے گا۔ معاہدے کی ایران یورینیم کی افزودگی، جوہری تنصیبات میں توسیع فوری طور پر روک دے گا۔ امریکہ ایران پر سے تیل کی پابندیاں ختم کرے گا۔ آبنائے ہرمز تمام تجارتی جہازوں کے لیے فوری بحال ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط آج ہوں گے۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا کہ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی، رقم کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا۔ حالات پرامن ہوں گے تو ہم جوہری مواد بھی کھود نکالیں گے۔ ٹرمپ نے ساتھ ہی دھمکی بھی دی، کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارے پاس آخری اور فیصلہ کن متبادل موجود ہے۔ ایرانی جوہری ہتھیار چاہتے ہیں نہ حاصل کر سکیں گے۔ ایرانی مذاکرات کار آج کسی معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے معاہدے سے متعلق ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہا کہ ٹرمپ معاہدے پر دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اس موقع کو علامتی اہمیت دے کر ذاتی تشہیر کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بھی آج معاہدہ نہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا کہ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ معاہدہ پائیدار، دیرپا امن یقینی بنانے والا ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کا ٹرمپ کو فون، مجوزہ معاہدے کی حمایت کے ساتھ پائیدار ہونے والے پرزور معاہدے پر زور دیا گیا۔ امن معاہدے کے نفاذ کے لیے تعاون کے عزم کا اعادہ، عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر بھی رضامندی کا اظہار، جہاز رانی کی آزادی کو بحال کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں میں آئندہ قریبی روابط میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ ایران مفاہمت کے لیے حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم، مثبت پیش رفت سے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کی راہ ہموار ہونے کی امید کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی بازگشت، ایران امریکہ معاہدے کی امید، عالمی معیشت پر مثبت اثرات ظاہر ہونے لگے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ، برطانوی خام تیل 3% سستا، قیمت $87 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی خام تیل بھی 3% سستا ہو کر $85 فی بیرل پر آ گیا۔ متحدہ عرب امارات کا مربن کروڈ آئل 5% سستا ہو گیا، قیمت $83 فی بیرل پر آ گئی۔ اسلام آباد معاہدے پر دستخط کے قریب آنا تاریخی لمحہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، عالمی توجہ پاکستان پر مرکوز ہے، سیاسی شکایات اختلافات کا حل جمہوری طریقے سے نکالا جانا چاہیے، پارلیمان سیاسی مسائل حل کرنے کے مناسب فورمز ہیں۔ آزاد کشمیر میں جاری بے چینی کشمیر کوز پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے، مظاہرین سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل۔ ملک میں میکرو اکانومک استحکام آ چکا، اپوزیشن تسلیم کرے، ماہانہ 50,000 روپے تک تنخواہ لینے والوں پر کوئی ٹیکس نہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، مزید کہا کہ ماضی میں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کی جاتی رہی، وزیر اعظم نے ریاست کی بقا کے لیے سیاست قربان کی۔ تحریک انصاف کے دور میں اقتدار میں مہنگائی 38% پر تھی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کامیاب تجربہ ماحولیاتی بہتری کی جنگ میں بڑی تبدیلی لائے گا، پہلے مرحلے میں لیکوڈ ٹریز انڈور آؤٹ ڈور مقامات پر لگائے جائیں گے۔